بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں، برا مت ماننا، دنیا دار تو دنیا دار، ہم دین داروں میں بھی عشق نہیں دیکھتے الا ماشاءاللہ، اس لیے کہ عشق کی جو منزل تھی وہ تو گئی۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے جو عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوتا رہے، اس لیے کہ جس کو عشق ہوگا وہ راتوں کو سو ہی نہیں سکتا، کیونکہ محبوب کی محبت اسے جگنے پہ مجبور کرے گی۔ ارے نادان، جا کے عشق کی داستان مالداروں سے پوچھ لے، جن کو مال سے عشق ہوا ہے وہ مال کی محبت میں سو نہیں پاتے، تجھے تو آمنہ کے لال سے عشق ہوا ہے، تو کیسے سو لیتا؟ بتا تو صحیح۔ مالدار کروٹیں بدلتے ہیں، کل ریٹ کیا ہوگا، کل یہ کیا ہوگا، کل کے مارکیٹ کا حال کیا ہوگا، انہیں نہیں ہے۔ جسے مال سے عشق ہے وہ نہیں سو رہا ہے، اور جسے آمنہ کے لال سے عشق ہے وہ ایسا سو رہا ہے کہ فجر میں بھی نہیں ہوتا۔ اذان ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں یہ فلسفہ عشق ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں عشق اتنا طاقتور ہے کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا، صرف مسلمان عاشق بن جائے، وہی دن ہماری ترقی کا دن ہوگا، وہی دن ہماری کامیابی کا۔ عشق میں اتنی قوت ہے کہ اقبال جیسا مفکر کہنے پہ مجبور ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یعنی عشق کی قوت وہ ہے، اگر دولت بانٹو گے تو سب بالا ہوں گے، بلند ہوں گے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایجوکیشن بہت پھیلاؤ، لیکن یہ بھی کہہ دوں ایجوکیشن سب کے پاس ہوگا پھر بھی سب بالا ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے عشق کی قوت، عشق کی قوت جس دن مل جائے سب بالا ہو جائیں گے۔ اور کتنے عرب والے تو عرب والے، حبشی بھی کعبے کی چھت پر نظر آئے گا، بلندیوں کا عالم نہیں ہوگا۔ رومی بھی امامت کرتا نظر آئے گا، بلندیوں کا عالم یہ ہوگا۔ اور فارسی تو اہل بیت بن جائے گا، بلندی کا عالم یہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، یہ مرتبہ کس نے دیا؟ وہ سلمان فارسی کا عشق رسول تھا، فارسی نسل ہونے کے بعد بھی حضور کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عشق کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ بس یہی بات کہ صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے عشق میں، اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں۔ جب تک اپنا نفع نقصان تج نہیں دو گے اس وقت تک کچھ نہیں ملتا۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نام پاک پر سب جانو مال، ان کے نام پاک پر سب جانو مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ ان کے نام پاک پر سب جانو مال۔ غور فرمائے، جب تک تج نہیں دو گے اس وقت تک کہ عشق کی عین تک نہیں پہنچ سکتے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے، ایک علم کی عین، ایک عمل کی عین اور ایک عشق کی عین۔ ہم 3 عین پر محنت کریں، علم، عمل اور عشق، تاکہ یہ قوم پستی سے بلندی کی طرف جائے۔ ہمارے پاس سب ہے، عشق نہیں۔ اور یاد رکھنا عشق اگر بچے کو بھی مل جائے، عشق اگر بچے کو بھی مل جائے تو بچہ بھی بچہ نہیں رہ جاتا، پھر بچہ بھی قابل رشک ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے لیکن صرف اتنا عرض کروں، آج شراب نشہ ہماری قوم میں، زنا کی لعنت ہماری قوم میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا ہماری قوم بہت سے جرائم میں مبتلا ہے۔ وجہ حضور سے وہ عشق نہیں کیا جو کرنا تھا، اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو آدمی کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بہت گہری بات کروں، انسان کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ کیسے؟ کچھ لوگ ہیں جن کو دین کے معاملے میں بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے،
مگر ان کی اوقات کچھ نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی بکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دین کی سمجھ اللہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ دین سمجھنے کے لیے وہ نصیب چاہیے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تب دین کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، دین کی بنیادیں سمجھ میں آئے گی، دین کے راز سمجھ میں آئیں گے، دین کے اسرار سمجھ میں آئیں گے۔